ہماری بہتری کے لیے ہمیں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، نسخے بتا رہے ہیں، اور مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کریم کے پاس، مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کریم کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وہ جہاں پر سٹاپ لگا دے، فل سٹاپ لگا دے، بس آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو پہلے دماغ میں رکھ لیں، کوئی کام، عمل، سوچ، سب کچھ اس کے گرد گھومنے چاہیے، سارے شکوے، گلے، شکایتیں، خود غرضیاں سب ختم۔ سٹاپ لگانے والا کون؟ شکایت کس سے؟ رب سے کہ بندوں سے؟ ہر چیز ختم۔ تو یہاں پر وہ سمجھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ ہر نصیحت کرنے والا تمہیں برا لگتا ہے۔ کن کو؟ جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو نصیحت کی جائے، ان کو نصیحت بری لگتی ہے۔ جیسے ایک بیکاری نے سوال کیا تو کسی نے کہا ہٹیا کٹیا تو کما کر کھا، کہتا ہے بھیک مانگی یا مشورہ نہیں مانگا، بھیک مانگی ہے مشورہ نہیں مانگا۔ ہر نصیحت کرنے والا تمہیں برا لگتا ہے، جو سمجھائے گا اصل کی طرف آ وہ تمہیں برا لگتا ہے۔ اس لیے ہر نصیحت کرنے والا تمہیں برا لگتا ہے۔ آپ مشورہ مانگے، مشورہ دیا جائے، آپ کی طبیعت کے مخالف ہے، شریعت کے مطابق ہے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ طبیعت کے مخالف ہے، شریعت کے مطابق ہے، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ ہم شریعت ہمیں پچتی نہیں ہے، شریعت کی دوائی ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں خوراک جو ہے محبت کی، رسول اللہ کی محبت کی، وہ اچھی نہیں لگتی، کیونکہ شریعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، تعلیم کا نام۔ اس لیے فرمایا کہ ہر نصیحت کرنے والا تمہیں برا لگتا ہے۔ کسی بت والے کو بھی کہیں گے نہیں یہ بت کچھ نہیں دیتے، وہ کہتے سب کچھ یہی دیتے ہیں۔ دماغ میں اثر کر گیا ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں، دفاع کرے گا۔ حالانکہ سب دنیا والوں نے یہی ریسرچ کرنی ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، بس۔ ساری دنیا میں جو پیدا ہے نا لوگ، وہ اسی لیے آئے ہیں کہ یہ سمجھ لو، مان لو، جان لو، تحقیق کر کے اور روٹی پانی کے چکروں سے تھوڑا نکل کر کہ تمہارا رب کون ہے۔ اس تحقیق پر ہی سارا کچھ ہے۔ جو اس تحقیق پر آ جائے اس کا کوئی دین نہیں ہوتا سوائے وہ جو جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ جیسے ہم ہیں، ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک حق ہے۔ تمام مذاہب اور ادیان کی ساری کتابیں، ان کتابوں میں فرق ہوگا سوائے قرآن کے۔ قرآن ایسا ہے جس میں شروع سے لے کر اب تک کوئی فرق نہیں آیا۔ اس لیے میں نشانی کے طور پر یا اپنے ایمانی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ہمارے پاس قرآن ہے، اس طرح سے کوئی کتاب لا کر دکھاؤ۔ اگلی بات بعد میں ہوگی، کیونکہ سارے بیٹے کسی کتاب پر ہوں گے، تعلیم پر ہوں گے، ہوائی چیزوں پر نہیں ہوں گے۔ جو سمجھا وہ ہونا آنا۔ کیونکہ آگے میں نے کئی دفعہ کہا کہ اپنے زندگی میں سے دو چیزیں نکال دیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی، ثواب اور عذاب۔ کسی کام کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیوں کریں گے؟ کسی برائی پر کوئی عذاب نہیں ہے، کیوں کریں گے؟ چھوڑیں گے کیوں؟ کر لو۔ یہ ثواب اور عذاب آپ کے دو بنیادی ستون ہیں کہ اس نیک عمل پر یہ ملے گا اور اس برے عمل پر یہ ملے گا۔ دونوں کو کلیش ہو جائے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ اس لیے ہم نے زور لگا کر ثواب کمانا ہوتا ہے اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی۔ اس لیے جب ہم ثواب کما رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب عذاب ہم سے دور ہوتا ہے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گناہ نہیں چھوڑنے بلکہ نیکیوں کی رفتار بڑھانی ہے۔ جیسے بڑھتی چلی جائے گی برائیاں خود چھوٹ جائیں گی، ورنہ چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ تو کہنے کے کہ ہر نصیحت کرنے والا تمہیں برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا جملہ انہوں نے بولا، جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو دوستی
نفسانی غرض پر مبنی ہوتی ہے وہ دن بدن گٹتی رہتی. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. عقل کا مطلب کیا کہ بھئی ہم نے عقل کی بنیاد پر سوچنا ہے کہ میں اس سے دوستی کیوں رکھ رہا ہوں, میرا کوئی خاص تعلق ہے اس کے ساتھ, مجھے اس سے کوئی مطلب ہے, مجھے اس سے چاہیے کیا. جب ہم دوستی کی بنیاد خود غرضی کے بجائے بے غرض ہو کر اللہ واسطے رکھیں گے تو وہ بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ لڑائی نہیں نہ ہوتی اس میں ہوتی ہے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, ہو گیا تو تب بھی ٹھیک ہے, لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ عقل کی بنیاد پر ہے. عقل سوچ کر کہتی کہ میں نے یہ رشتہ رکھنا کیوں ہے. ہم وہ تو نہیں نا بیٹے جو ہر 2 قدم پر اپنی معاملات کو ادھر ادھر کرتے ہیں, ہم وہ نہیں, بڑا سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑتا ہے. اللہ کرے میری زبان میرے قابو میں رہے, پھسل ایسے جاتی ہے کہ قابو میں نہیں رہتی, کیونکہ دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے, کوئی بات اور نکل جاتی ہے, پھر بعد میں آتی ہے تو کہتے ہیں یار یہاں تو یہ بات کرنے والے نہیں. اچھا جی, تو فرمانے لگے جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, محبت بڑھتی چلی جاتی ہے نا. عاشقاں دی گل نہیں کوئی اور ہوتی, کیونکہ عقل کی بنیاد پر وہ چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. جہاں پر خود غرضی آ جائے گی وہاں تو گھٹتا رہتا ہے معاملہ, وہ اس لیے کہتے خود غرضی ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور جو دوستی نفسانی غرض پر مبنی ہوتی ہے وہ دن بدن گھٹتی رہتی ہے. میں آپ سے پیسہ نکلوانا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے پیسہ نکلوانا چاہتے ہیں, دوستی بنیاد مطلب یہ دوستی کبھی کارآمد نہیں ہوگی, کیونکہ ہم سارے اتنے ذہین ہو چکے ہیں میری وجہ نہ, ہم اتنے ذہین ہو چکے ہیں کہ کوئی کرے نا ہم پکڑ کر لیتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا چل رہا ہے, ہم پکڑ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بات ہوئی کیوں ہے, ہم پکڑ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے تاکہ میں آپ سے پیسہ نکلوانا چاہتا ہوں, یا مثال کے طور پہ یہ بیٹا ہمارا گیا سعودی عرب, یہ کب کا ہے, میرا کئی دفعہ دل کیا اسے چھیڑوں یا عرفان کو چھیڑوں, یار نے کھجورا نہیں دیتی ہیں سن, یہ میں اپنے ویسے دل کی بات بیٹے کر, لیکن جب یہ شغل کی بات کرنے لگا کہ میرا دل کرے میں شغل لگاؤں, یار کھجورے نہیں دی, لیکن جب دل میں جو اصل حقیقت کہا تجھے چاہیے تھی, کہا نہیں چاہیے تھی. میں نے پھر اپنے آپ کو اس شغل سے بھی روکا, میں آپ کو بڑے اندر کی بات بتا رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو اس شغل سے بھی روکا کہ یار میرے کہنے سے اسے بوجھ نہ پڑ جائے, وہ فیل نہ کر دے کہ یار مجھے دینی چاہیے, میں کیوں نہیں دیتی. حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے, تمہارے گھر پڑی ہوئی ہے, ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں کھجوریں, کافی پڑی ہوں گی, 1-1.5 کلو پہ ہوں گی, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ بندہ ویسے چھیڑ لیتا ہے نا کسی بات کو, یار میں چھیڑ دیو, تو میں وہ چھیڑنا بھی نہیں چاہ رہا کہ یار اس پر گراں نہ گزر جائے, ٹھیک ہے, فیل نہ کر لے. حالانکہ اس کو بھی معلوم ہوگا کہ مجھے نہیں چاہیے, اسے بھی معلوم ہوگا مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوتی ہے, ہر چیز دی ہوتی ہے, کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی. لیکن ہماری فطرت میں جب کمینگی آ جائے گی نا, پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی کہیں گے یار تو گل کرنے والی, اینجی کتا سو, یہ ہو جائے گا. ہماری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں اپنے اندر سے آپ کو مثال دی ہے, خیال کا آنا کوئی بات نہیں ہوتی, وہ آ جاتا ہے, لیکن خیال کے اوپر جو خیال آتا ہے نا وہ ہوتا ہے صحیح, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا خیال وہ نفسانی نہیں ہوتا. نفسانی تب ہوتا کہ جب میری نفس کی غرض ہوتی کہ یار اسے دینا چاہیے تھا اور میں اس پر لڑ رہا ہوتا, لیکن میں لڑ نہیں رہا, میں تو ویسے شغل لگانے کے لیے بات کرنے سے بھی ڈرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسا شغل نکل جائے, اگلا بندہ کہے یار, اور مجھے چاہیے بھی نہ ہو, اور میرے اوپر ہی بوجھ پڑ جائے کہ یار میں کیا کیوں, ایسی بات کیوں کی, بعد میں جو پچھتانا, تو فائدہ کیا ہوا. اس لیے پہلے ہی ایسی بات نہ کی. بات کلیئر ہوگی نا؟ تو کہنے کہ جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور جو دوستی نفسانی غرض پر مبنی ہوتی ہے وہ دن بدن گھٹتی رہتی.
ہم نے اکثر دیکھا نا، پہلے میں اس کو دیکھتا تھا یہ سائیکل چلا رہا ہے، آج کل دیکھتا ہوں وہ پکڑا ہوا ہے اس نے، وہ چلا رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں آج کل کیا نکلا ہوا ہے، سارے لے کے کھڑے، وہ دو ہیں ٹک ٹک، وہ ٹک ٹک جو ہے. میں نے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کو نا، ہمارے بچے ہیں نا، تو ان کو بھی شیطان نے نا اسی طرف لگایا ہوگا. کبھی ٹک ٹک آ جائے گا، کبھی سائیکل آ جائے گی، کبھی کچھ آ جائے گا، یعنی انسان چلتا رہے گا. جیسے وہ سانپ والی گیم میں نہیں ہوتا، تھوڑا جاتے پہ آیا، پھر آیا، پھر ادے کھا، پھر کھا، پھر کھا، ہرتے مر جا. ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، سارے لگے ہوتے ہیں، پاگل ہو کر لگے ہوتے ہیں. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں یار کر کیا رہے ہیں، یہ چیز کیا ہے، ٹک 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 ٹک، یہ ہے کیا، مجھے بتا دو یہ ہے کیا، کس کام کی ہے. دیکھو ایک بندے کا بی پی ہائی ہو نا، بلڈ پریشر بیٹے ہائی ہو، تو اسے گیند دے دیتے ہیں، بال دے دیتے ہیں، وہ اس بال کو لے کے نا ایسے کر، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تو ذرا دبا نو، تیرا بی پی تھوڑا نروس سسٹم تھلے آئے. اس کا فائدہ ہے جو آپ کو بال دیا جا رہا ہے اسے دبانے کے لیے، کیونکہ ہم دباتے نہیں نا چیزیں، وہ وہاں ورکنگ کرنا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں اور ہمارے وقت کا ضیاع ہے، ہمارے وقت کا ضیاع ہے. لیکن ہمارے بچوں کو نہیں نا معلوم انہوں نے کیا چیز کھانی ہے جو ان کے لیے طاقت مہیا کرے، ان کو نہیں معلوم، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بیچاروں. وہ تو دیکھیں گے جو وہ لینی ہے، جو سب لے رہے ہیں، جدھر دنیا ادھر ہم. ذرا بچوں کو چینج کر کے دیکھیں، بہت مشکل کام. اس لیے میں دیکھ کر ہنس رہا تھا، میں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہ چیزاں شیطان دے تو جہاد کروا چھڑنی ہے، ہم لگے رہنا اسی کام پر بس وقت ضائع کرنے کے لیے. اور بچوں کو اگر کہہ دیا پڑھنا، موت پڑ جاتی، پڑھائی کے نام پر ہی موت پڑ جاتی. اللہ کرے پڑھنا پیو نہ کہہ دے، پڑھنے کے نام پر موت ہے نا بیٹے. پڑھنے کا مطلب آگے بڑھنا، بھاگنا. پہلے مقابلے ہوئے کرتے تھے ہم، یار میرا وہ کزن ہے نا اس نے نمبر اتنے لیے، میں نے اتنے نمبر لینے ہیں. اب مقابلہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے کیا نمبر لینے ہیں، اسی وہ بس رو پٹ کے پاس ہو یہ کافی ہے. لیکن پھر بھی پڑھنا پڑے گا. جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو دوستی پرابلم ہے میرا کہ آندے جاندے تو میں دیکھنا ہوں رستے جہاں گھر پہنتا ہے باہر یہ کھلوتا ہوں، سب تو باری یہ دیکھنا ہوں یہ ذرا پرلے پاسے رہتے نظر نہیں آتے، یہ ادھر رہتا نظر نہیں، سب تو زیادہ یہی بھی نظر آتا ہے. جب یہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے تو اس کی کارستانی ساری نظر آ رہی یار کیا کر رہے. میں صبح ادھر آیا تو یہ گلی میں لگا تھا، میں ابھی آیا یہ تب بھی لگا ہوا تھا کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شر تو پناہ عطا فرمائے، یہ تو وقت آیا ان تو بچ جائے. کہ لیکن ہر نصیحت کرنے والا تمہیں برا لگتا ہے. جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو دوستی نفسانی غرض پر مبنی ہوتی ہے وہ دن بدن گھٹتی رہتی ہے. نفسانی دوستی کسی غرض کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ایسا دوست بنانا چاہتے ہو جس سے کل کو نفرت نہ ہو تو کسی عقل مند سے دوستی کرو. ہمارے اور آپ کے درمیان غرض نہیں ہونی چاہیے، غرض ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کو آگے کیسے بڑھانا دین، یعنی ہمارا تعلق اللہ واسطے ہونا چاہیے. آپ کے سارے کاموں کا ذمہ دار ایک ہی ہے، اللہ. آپ کے سارے کاموں کا ذمہ دار وہی ہے، لڑ لیں اس سے. آگے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی نا ملک الموت علیہ السلام کی کہ بھائی تو نے سب کی جانیں قبض کرنی. یا اللہ تو مجھے گالا پوائیں گا، انہیں تو لوگوں نے مجھے بڑا برا بلا کہنا. اللہ کریم نے فرمایا تینوں کچھ نہیں کہن گے، ہم بیماریاں ایسی پیدا کر دیں گے سارے کہن گے ہارٹ اٹیک نہ مریا، کینسر نہ مریا، فلانے نہ مریا. انہیں کہ یا اللہ تو گل ٹھیک ہے، عوام تو سمجھ لے گی، لیکن خاص لوگ ہون گے وہ تو سمجھ لیں گے اصل میں ہاں. رب کریم نے فرمایا اگر تینوں سمجھ لیں گے تو پیچھے مینوں بھی تو دیکھ لیں گے. سبب سب کچھ اللہ. اس لیے غرض نکال کر جب محبت اللہ واسطے ہوگی پھر کہانی اور ہو جائے گی، پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ آئے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں فرق نہیں آتا، جذبات میں فرق نہیں آتا، کیفیت میں فرق نہیں آتا. اگر کیفیت بگڑنے بھی لگے نا تو جو نقطہ ہوتا ہے نا وہ کام کرتا رہتا ہے.
یعنی میری شروع سے غرض تبلیغ ہے کہ میں نے تبلیغ کرنی. اب میں یہ کہوں کہ میں تبلیغ کی وجہ سے پیسے کما رہا ہوں, تو یہ پیسے کمانے کا جب مجھے آئے گا کیا واقعی میں پیسے کما رہا ہوں تبلیغ کی وجہ سے؟ کیا میں دوستوں کو استعمال کر رہا ہوں؟ کہا گا نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں سب کو استعمال کرتا ہوتا تو سارے کہیں کہ کہیں نکل گئے ہوتے. میں استعمال ہی نہیں کرتا, میں استعمال ہی نہیں کرتا. کوشش کرتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کروں, بہت کم لوگوں کو استعمال کروں. کیوں بیٹے؟ اس لیے کہ جتنے کم ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے, جتنے کم ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے, زیادہ نہیں چاہیے. کیونکہ زیادہ جو ہے نا وہ دنیا داری ہے, زیادہ جو ہے وہ دنیا داری ہے. ٹھیک ہے. تو نفسانی دوستی کسی غرض کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ایسا دوست بنانا چاہتے ہو جس سے کل کو نفرت ہو. ہمارا دوست نا شاہد جٹ کہتا جب بھی کسی کا فون آتا ہے نا مجھے انگلینڈ میں, تو کوئی مسئلہ ہی ہوتا ہے, کہتے پیسے ہی منگنے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کوئی کرتا ہی نہیں. جدو کسی نے کرنا ہوتا ہے, بھرا نے بھن نے فلانے نے ٹھینگرے نے, تو انہیں پیسے ہی منگنے ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ واحد تو میں کبھی پیسے نہیں منگے. ایز اے پیر بھی میں پیسے نہیں مانگتا. کیسی گل ہے؟ پھر فون کر کے کہاں یار وہ ذرا حالات بڑے خراب ہیں, پیسے تو گل دے, تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے دوست نے مجھ سے پیسے لیے, تو میں جمعے میں اعلان کیا, میں کہ میں جس کو پیسے دے دوں وہ واپس نہ کرے اس کے, میں نہیں پوچھوں گا. اول تو میں دیتا نہیں, دے دوں لے کھا لیے اس نے, اس کے واپس نہیں دینے. اچھا, تو اس نے کافی عرصے بعد مجھے پیسے واپس کر دیے. میں نے کہا میں نے مانگے تو نہیں تھے. کہتے ایسے تو مصیبت ہے, اسے منگے نہیں سر, مجھے کوئی غرض نہیں تھی. اسے واپس کر دیا تب بھی ٹھیک ہے, وہ کہیں اور لگ گئے, نو پرابلم. کیونکہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے, لگائیں گے تو کام بنے گا. پیسہ لگانے پر بڑھتا ہے, چھپانے پر تو وہی ہو رہا. آپ کے پاس بڑے اربوں روپیہ ہو, اصل وہی ہے جو آپ کھا رہے ہیں یا پہن رہے ہیں بس. باقی تو آپ کے بینک میں ہے, وہ آپ کا نہیں ہے, پڑا ہوا ہے. جو آپ یہاں دنیا میں لگا لیں گے وہی کام کا ہے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے پیسہ سنبھال کے نہ رکھو, پیسہ لگاؤ, بچوں پر لگاؤ, دین پر لگاؤ, جہاں مرضی لگاؤ, پیسہ لگاؤ, لگانا چاہیے. کیونکہ عقل جو ہوتی ہے نا وہ بنیادی طور پر ہمیں فائدے کی طرف نہیں سوچتی, وہ زیادہ کمائی کی طرف سوچتی ہے. کمانا اپنی جگہ پر, لگانا 70 ہنر ہے کہ کہاں پر لگایا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں اگر ایسا دوست بنانا چاہتے ہو جس سے کل کو نفرت نہ ہو تو کسی عقل مند سے دوستی کرو. نفسانی مریض کا علمی اور عملی ذوق فنا ہو جاتا ہے, اسے عمدہ قسم کے علمی نکتے برے لگتے ہیں. کیسی گل میں دے نہیں ہوں علمی نکتے ہوں دینے, میرا کام ہی علمی نکتے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں اگر قلبی بیماری کا علاج ہو جائے تو پرانی باتوں میں بھی نئے نکتے نظر آنے لگتے ہیں. یہ بات کیسی سچی ہے. ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے, آپ پرانی بات کرتے ہیں, پرانی بات کرتے ہیں, اس میں سے ہی ایسے نیا نیا نکتہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, حالت بدل جاتی ہے. ہوتی پرانی باتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے اپنا عصا اٹھایا اور ایسے کر کے سمندر میں مارا, دریا میں مار ڈالا, 12 رستے بنا دیے رب کریم نے. اب وہ ڈنڈے میں طاقت تھی, موسیٰ علیہ السلام میں تھی, عمل انہوں نے کیا, کام اللہ نے بنا دیا. اب 12 رستے بن گئے, روشن دان بھی اس میں جو ادھر والے چلنے والے ہیں سارے ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. واہ بھی سونے, وہ چاہے تو ہر کوئی چیز ہو جاتی, راستے بھی بن جاتے ہیں, کام بھی بن جاتے ہیں. وہ نہ چاہے نہیں ہوتا. وہ چھوٹے سے نقطے میں بڑی بڑی بات کر جاتے. ہمیں ایسی سمجھ آ جاتی تھی کہ یار ہم نے طریقہ کار کون سا اختیار کرنا ہے. ایک دفعہ فرمانے لگا, ہمارے علاقے میں یہاں پر بندہ تھا, جوان آدمی تھا, رات کو سویا بالکل ٹھیک تھا, صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں نہیں تھی, دیکھ نہیں پا رہا تھا. تو جرمن سے ایک ڈاکٹر آیا یا فرانس سے ایک ڈاکٹر آیا, اسے دکھایا, اس نے کہا اس کی آنکھیں کبھی واپس نہیں آ سکتی. ہوا کیا معلوم نہیں, ہوا کیا معلوم نہیں. میں اسی پر سوچتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جانا ہے, جتنا مرضی زور لگائیں ہو ہی جانا ہے, لیکن ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہم کر لینا. مجھے یہ فکر کھا جاتی ہے کہ آج کچھ کر لو, آج کچھ کر لو.
آج کوئی کہانی اس طرح کی بنا دو, مزہ آئے یار, اپنے آپ طبیعت کا بھی مزہ آئے کہ یار کچھ کام کر کے آئے. اگر قلبی بیماری کا علاج ہو جائے تو پرانی باتوں میں بھی نئے نقطے نظر آنے لگتے ہیں. جسمانی طبیب تو نبض دیکھ کر بیماری معلوم کرتے ہیں, لیکن انبیاء اور اولیاء کرام بلا واسطہ دل کو دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مینٹلسٹ, وہ دماغ دے نال کھیڑ دیں, دماغ نال سمجھ لیندے, باڈی لینگویج نہ سمجھ لیندے, ایکسپریشن نہ سمجھ لیندے کہ انہیں کی محسوس کیتا ہے, ایکسپریشن نہ سمجھ لیندے, گل کر کے اگلے دا لہجہ سمجھ لیندے, بیہیویئر نو, ٹھیک ہے, وہ بات کسی نے کہی اس نے ایسے کیا, سمجھ لیا یہ کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. وہ مختلف اداؤں سے نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے. فرض کریں آپ نمازی ہیں, آپ نمازی ہیں, میں یہ کہوں نماز پڑھنی چاہیے, آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ آپ نمازی آ گئی ہیں, آپ نمازی آ گئی ہیں. اب آپ میں جو حامی ہے, جب میں وہ کہوں گا یہ, تو پھر تھوڑے سے چونکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حامی موجود ہے, اس پر بندہ جو ہے نا اپنا ایکسپریشن دے گا, یا منتے ہیں اس طرح نہ کرو, تاڑی مہربانی سارے سامنے تو نہ انج کرو. وہاں پر یہ بات کی جائے گی. حالانکہ ہر طرح کی باتوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بیان کیا کرنا ہوتا ہے, وہی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, وہی معاشرتی مسائل وہیں پہ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. اور ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ مجھ پر ہی لگ رہی باتیں, تجھ پر لگائی نہیں ابھی. تو ہم تو وہ لوگ جو سیدھی بات کر دیتے ہیں, دل میں نہیں رکھتے, سیدھی بات ہی کر دیتے. اس لیے ابھی تو لگائی نہیں ہے تجھے, لگانی ہوگی تو بٹھا کے لگا لیں گے. ایک بندے نے کہا نا تسی محفل چ مینوں گل لائی سی, میں کہ تینوں لانی ہو, میں تیرے سامنے بٹھا کے لا لاں گا, کہڑی گل ہے, من ڈر لگ رہا تیرے کو, تو محفل چ کرنی ہے تیرے واسطے. تو کہنے کہ جسمانی طبیب تو نبض دیکھ کر بیماری معلوم کرتے ہیں, لیکن انبیاء اور اولیاء بلا واسطہ دل سے دیکھ لیتے ہیں. وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا کون سا فعل اور قول مہلک ہے, اور کون سے افعال اور اقوال اللہ سے قریب کرتے ہیں, اور کون سے اللہ سے دور کرتے ہیں. دیکھیں نا, مثلا یہ میرے پاس آیا نا کامران, ادھر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم باپ بیٹا بیٹھا ہوئے, تو یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے ایڈ کیا, باپ بیٹے والا اثر ہو جاتا نا, لفظ بولنے سے بھی اثر ہو جاتا. بیٹھے ہوئے تو اس نے نہ باتیں کی, نہ کہنے لگا دیکھیں جی ہر بچوں کو بھی پالنا بھی ہے نا, وہ بھی تو حد سے زیادہ ہے نا. حج اپنی جگہ پر ہے, لیکن بچوں کو پالنا بھی تو حج سے زیادہ نا. میں کہا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں کرنی, حج حج ہے, حج حج ہے, پیسہ وہ سب سے پہلے حج کرنا چاہیے. اس کی ایک عادت بہت اچھی ہے, جیسے ہی سنے گا اس کو بدل لے گا, اچھا ایسے ہے ٹھیک ہے. اس نے فوری طور پر ریئیکشن لیا کہ میرے یہ جملہ غلط ہے, اور پھر کئی جگہ پر جا کر دوسروں کی اصلاح کی کہ ایسے نہیں ایسے ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر اس پر کیا ایکشن ہوا کہ جب حج کرنے جانے ہوئے بھی چلا گیا اور حج کر کے آ گیا, ثابت کر دیا کہ اس نے کہ بھئی آپ نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک تھی, میں نے اس پر عمل کر لیا. بات سمجھ آیا کہ نہیں آئی؟ بلکہ ایک چیز سیکھنے والی جب ہوتی ہے نا, اگلا سیکھتا ہے, اس کے ذہن میں آگے نہیں یار میں نے بات جو ہے نا غلط کی. ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس پیسے ہوں, یہ عمرے کرائے, سب کچھ کرایا, لیکن حج نہ کیا, اس کا مطلب ہے ظالم ہے. اس نے حج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عمرہ کرنا سب کو کروانا لازم ہی نہیں تھا, لازم اس پر حج تھا, کیونکہ پیسہ اس کا تھا. اس نے کہا کہ میں عمرہ کروا دیتا ہوں سب کو, وہ ٹھیک تھا, لیکن تجھ پر تو حج فرض ہے, عمرہ تو فرض ہی نہیں تھا, دوسروں کو کرانا بھی لازم نہیں تھا. اس لیے جب تو نے خود حج نہیں کیا, عمرہ کروا رہے, تو حج پینڈنگ ہے, ابھی حج بھی پینڈنگ ہے, حج کرنا پڑے گا تب جان چھوٹے گی. آپ نے لاکھ سرکار کی جا کے نعتیں پڑھی ہوں, بار بار گئے ہوں, لیکن پیسہ تھا, حج نہیں کیا, ظالم ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں عمرے بھی قبول نہیں. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں, عمرے بھی قبول نہیں. وہ کس لیے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا, ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا اور تسبیحاں بڑیاں کر دے, ہمیں اس کا سارے وظیفے اس کے منہ پر مارے جائیں گے. فرض تو پورا نہیں کیا, نعتیں پڑھنا مستحب, عمرہ کرنا مستحب, حضور سرکار کی حاضری حضوری مستحب, اللہ کے خانہ کعبہ کے طواف کرنا مستحب, اور فرض چھوٹ گیا.
اور جو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ حج نہیں کرتا، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، جو مرضی ہو کر مرے، تو عمرے کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمرے کے پیسے ہیں حج کے نہیں، ایک میں بات کر رہا ہوں کہ حج کے پیسے ہیں، حج کے پیسے ہیں پر عمرہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ڈفرنٹ چیز ہے بیٹے، اس لیے حج لازم ہے، عمرہ لازم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ جسمانی طبیب تو نبض دیکھ کر بیماری معلوم کرتے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء بلا واسطہ دل کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا کون سا فعل اور قول مہلک ہے، اور کون سا افعال اور اقوال اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور کون سے اللہ سے دور کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، میں زور کی نماز پڑھتا ہوں نا، آہر 2 سنتے اور 2 نفل ہوتے ہیں، تو دماغ میں ہوتا ہے کہ 2 سنتا پڑھ لیے، 2 نفل چھاڑ دیے، پھر حدیث آ جائے گا کہ نہیں حضور نے 4 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد پڑھنے کا کہا، اس لیے مجھے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ فرض وغیرہ تو ادھر ہوتے نہیں تھے نا، سنت یا نفل ہوتے نہیں تھے، تو 4 رکعتیں تھے، اس لیے 4 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے۔ کسی وقت اگر عصر کے سنتیں پڑھنی ہو تو خیال آ جاتا ہے کہ جس نے 4 رکعتیں پڑھی عصر سے پہلے، اللہ اس پر رحم کھائے، اللہ اس پر ترس کھائے، تو پھر کیا ہو جاتا تھا، یار پڑھتے ہیں دعا لے لیں سرکار کی دعا لے لیں۔ یہ چیزیں جیسے جیسے ہم عمل کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قریب کرنے والی باتیں کون تھی، تو قریب کرنے والی باتوں کی طرف بندہ دوڑ لگا تھا۔ ابھی میں نے آرٹیکل تیار کرنا تھا، تو مغرب کن کے ساتھ نماز پڑھی، میں کہا میں بہت تیزی میں نے سارے یہ نا کیا کہتے ہیں نکالے ہوئے ہیں ریفرنسز وغیرہ، میں نے جا کے نہ لگانا ہے، تو ابھی میں جلدی سے نکلنے لگا۔ اب میں جا کر سنتیں نہیں پڑھی، میں کہ سنتے یار مغرب سے لے کر عشاء تک ٹائم ہوتا ہے، میں پڑھ لوں گا 7:30 کے بعد پڑھ لوں گا، نہیں، سنتوں نے مجھ سے کہا کہ مغرب کی سنتیں فرضوں کے ساتھ اٹھائی جاتی، سنتوں نے مجھ سے کہا، حضور نے فرمایا کہ سنتیں جلدی پڑھنی چاہیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ فرضوں کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں، یعنی انہاں دا نہ ثواب ہے، انہیں فرض جلدی پڑھو، اس کے ساتھ دیر نہ کرو۔ میں نے سب سے پہلے جا کے مصلی بچھایا، کہا یا اللہ میں گھر آ گیا، چلو سنتا گھر، میں فٹافٹ مصلی بچھایا، 2 سنتیں پڑھی، نفل نہیں پڑھے، کیونکہ وہ کام تھوڑا زیادہ ضروری تھا، وہ میں نے کر کے ہینڈ اوور کیا رضوان کو، میں کہ اب تو جان تیرا کام جانے، میں نے اپنا دماغ سیٹ کر لیا۔ اب واضح آتی ہے نا، وہ واضح کیا بتاتی ہے مجھے، یہ کام ایسے کر لے، یہ زیادہ ضروری ہے اس کو پہلے کر لے، یہ لازم ہے فرض ہے اس کو پہلے کر لے، یہ نفل ہے چھوڑ دے ابھی اس کی ضرورت نہیں، یہ بتاتی۔ تو یہی وہ بات سمجھا رہے ہیں کیا، اور کون سے افعال اور اقوال اللہ سے قریب کرتے اور کون سے اللہ سے دور کرتے، تو نے غور و فکر کرنا کہ کون سے دور کرتے۔ کل ہم جنازہ پڑھا کے آئے تھے نا، میرا دل کیا کہ میں فون کر کے پوچھوں ہاں بھائی ٹھیک ہوا، کون کون تھا، کس کا بھائی تھا، کیا تھا، پھر میں سوچا میں کرنا کیوں ہے، میں کہ لینا تو کوئی نہیں، میں کہ ملنا بھی کوئی نہیں، پھر وقت ضائع کرنا ہے، تو غلط کرتا تھا، یعنی سوچا غلط نے، کسی کا پچھو پتہ کیوں کرنا ہے، چھڑ پر رام نہ بہ، جڑا سواب لے لیا نا اتوں کر کے آ گئے ہیں، بس کافی، اب آگے نہیں جانا، پیچھے نہیں پھرنا کہ انہوں نے کیا ہوا تھا، کیسے تھا کون نہیں آیا، ہمارا لینا دینا کوئی نہیں، اپنے آپ کو روک کر بین کر کے دوسری طرف کر لیا، ٹائم نہیں ضائع کیا۔ تو باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ جہاں پر بات کرنا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں کیوں کر رہے ہیں، ہم جانا ہی نہیں چاہیے، پیچھے چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایسا دوست بنانا چاہتے جس سے کل کو نفرت نہ ہو تو عقل کی بنیاد پر عقل مند سے دوستی کرو۔ انبیاء کرام نے انسانوں کے لیے نیکی اور بدی کو خوب واضح کر کے بیان کر دیا، اس کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ وہ بدی کا راستہ اختیار کرے یا بلائی کا۔ انبیاء کرام چونکہ وحی الہی سے رہبری حاصل کرتے ہیں اس لیے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء کہتے ہیں ہم تم سے اس کام کی مزدوری نہیں مانگتے ہیں، ہماری مزدوری تو اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنی نبوت پر گواہ لاؤ، تم کیسے انبیاء ہو کہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہو اور کھاتے پیتے ہو، تم ہماری ہی طرح کے ہو، تو ہماری کیا اصلاح کر سکتے ہو؟ تمہیں بڑا بننے کے شوق نے پیغمبری کا دعویٰ کرایا۔ نبی نے کہا جو شخص ہماری رسالت کو نہیں دیکھتا ہے اور گواہ طلب کرتا ہے، یہ بات خود اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اندھا ہے۔ جو شخص اعلان نبیوں کی مخالفت کرے گا تو ہمیشہ کے لیے بدبختی میں مبتلا ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے علاوہ انبیاء اور رسولوں کے سامنے زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔
ان کے لیے ہر طرح کی قربانی کرو تاکہ اللہ تمہاری ایسی تعریف کرے کہ آسمان کو اس پر حسد آئے. کیا جملہ بولا ہے. ان کے لیے ہر طرح کی قربانی کرو تاکہ اللہ تمہاری ایسی تعریف کرے کہ آسمان کو اس پر حسد آئے. کیا بات ہے. جب ان روحانی اتباع کی دلداری کی جائے گی تو انسان پر خود اپنی حقیقت کھل جائے گی. لوگوں نے کہا اللہ کا قاصد انسان نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کا ہمراز ہونا عقل میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا تو میں کسی اور قصے سے بات سمجھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ مہربانی فرما، عقل سلیم عطا فرما، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، اصلاح کرنے والا بنا، اصلاح کرانے والا بنا. جہاں پر غلطی ہو ہم غلطی تسلیم کرنے والے بنے، اور جہاں حقیقت ہو حقیقت کو دیکھنے والے بنے. اپنے الجھنوں میں ہی الجھتے نہ جائیں بلکہ اپنے الجھنوں کو سلجھاتے نظر آئیں. تو ہی تو ہے سب کا آسرا اور سہارا. ہم سب کی مدد فرما اور ہر حال میں ہماری مدد فرما. ہم مدد کے مستحق ہیں، تیری رحمت کے مستحق ہیں. ہم پر ترس کھا، ہم گرے ہوئے ہیں، ہمیں اٹھا لے، سنوار دے، سنبھال لے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.